بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیٹھ پیچھے مسلمان بھائی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے پاس ایک فرشتہ دعا کرنے والے کے سر کے قریب مقرر ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ مسلمان کے حق میں تو نے جو دعا کی وہ تیرے لیے بھی اس جیسی ہی نعمت کی خوشخبری ہے۔ ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں پہلے تجھ سے شروع کروں گا، یعنی تم جو دعائیں دوسروں کے لیے مانگ رہے ہو وہ سب دعائیں میں پہلے تمہارے حق میں قبول کروں گا، پہلے تمہیں عطا کروں گا۔ ناظرین، سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعائیں کون سی ہیں؟ یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر مظلوم کی دعا، دوسرے نمبر پر حاجی کی دعا، تیسرے نمبر پر مریض کی دعا، چوتھے نمبر پر مجاہد کی دعا اور 5ویں نمبر پر ایک مسلمان بھائی کی دعا جو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے کرتا ہے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے۔ یہ 5 دعائیں فرمانے کے بعد پھر آپ نے فرمایا، ان دعاؤں میں سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن آدم فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف میں ہمیشہ رات کو ایسے موقع کا متلاشی اور خواہش مند رہتا تھا کہ خانہ کعبہ خالی ہو تو ایسے وقت میں عبادت کروں۔ چنانچہ ایک رات جب بارش ہو رہی تھی، خانہ کعبہ میں صرف میں ہی اکیلا طواف کر رہا تھا۔ میں نے موقع غنیمت جان کر کعبہ کے حلقے میں یعنی باب کعبہ میں ہاتھ ڈالا اور گناہوں کی پاکی یعنی مغفرت کی طلب کی، تو اس وقت غیب سے آواز آئی کہ تمام مخلوق مجھ سے یہی چاہتی ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، یا اللہ، آپ صرف میری ہی گناہوں کو بخش دیں۔ تو پھر آواز آئی کہ اے میرے بندے، تم دوسری ساری مخلوق کے متعلق ہمارے ساتھ گفتگو کرو، یعنی اپنے علاوہ دوسروں کے متعلق دعا کرو، لیکن اپنے لیے کوئی بات نہ کرو، کیونکہ تمہارے متعلق دوسروں کا کہنا دعا کرنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ ناظرین، یاد رہے، اللہ پاک سب کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، مگر اس کا بدلہ کبھی فوراً مل جاتا ہے تو کبھی تاخیر سے ملتا ہے۔ یہ سب اس کی حکمت پر ہے، مگر بعض اوقات ہمارے کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ کا سبب بن جاتے ہیں۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرنے لگو تو یقین کر لو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا ضرور کر رہا ہے، جس کی وجہ سے تم خود میں خوشی محسوس کر رہے ہو اور تم بہت زیادہ خوش ہو رہے ہو۔ ناظرین، ایسا آپ کے ساتھ بھی لازمی ہوتا ہوگا کہ جب آپ بغیر کسی وجہ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ خیریت تو ہے، آج تو بہت خوش نظر آ رہے ہو، لیکن اس وقت ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دراصل اس کے پیچھے اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے لیے بہت زیادہ دعا کر رہا ہوتا ہے اور اسی دعا کے نتیجے میں آپ کے چہرے پر خوشی کے لمحات ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ دعا آپ کی ماں کی ہو سکتی ہے، وہ دعا اس انسان کی ہو سکتی ہے جو آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہو، وہ دعا آپ کی بیوی کی ہو سکتی ہے یا وہ دعا آپ کے بھائی کی بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں،
جب ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو وہ دعا سب سے پہلے ہمیں بھی لگے گی، یعنی ہمارے لیے ہی قبول ہوگی، اور پھر وہ دعا دوسروں کے لیے قبول ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہر کسی کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔